بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جمعہ کے دن کی مناسبت سے ناظرین ہم نے کچھ صورتوں اور آیات کے فضائل اور برکات، شان نزول اور انہیں پڑھ کر حاصل ہونے والے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں جو ثمرات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور آج جن صورتوں اور آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہیں، سورہ ملک کے حوالے سے بات ہوگی ناظرین، سورہ یاسین کے حوالے سے ہوگی، آیت الکرسی کے حوالے سے ہوگی، سورہ اخلاص کے حوالے سے ہوگی اور آیت کریمہ کے حوالے سے ہوگی۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح اہم اور آپ کی جانی پہچانی شخصیات موجود ہیں۔ مفتی اسلم جلالی صاحب موجود ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن کی مناسبت سے سورہ ملک کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بیان ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے ہر رات کو، اور اس کے بڑے فائدے ہیں خاص طور پر عذاب قبر کے حوالے سے۔ تو یہ فرمائیے کہ آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کی مناسبت سے ہی ان آیات کا اور ان صورتوں کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے، تو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنا کیسا ہے، کتنا اجر کتنا ثواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو علی بھائی آپ کا شکریہ کہ سفر ہدایت میں آپ نے شامل کیا۔ الحمدللہ پہلے بھی 12 آیا اور آج پھر موقع ملا، اور عنوان ہی بہت پیارا ہے، سفر ہدایت۔ جی تو اس کے اندر پھر آج کا جو موضوع ہے قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے سرکار نے فرمایا خیر الکلام و کلام اللہ، سب سے بہترین کلام جو اللہ کا کلام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اور اس کے ساتھ ہی بھی سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی برکت سے بہت سے لوگوں کو عزت اور رفعت عطا کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو انحطاط اور پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کے تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت رفعت عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ اور جو اگنور کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو زوال دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو سورہ ملک کے حوالے سے دونوں حضرات نے بہت احادیث مبارکہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ جو صورت ہے، اس کی جو اسپیشل فضیلت ہے وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے حوالے سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی وہ بھی رات کو عشاء کے بعد اس کی تلاوت، سونے سے پہلے۔ ٹھیک۔ تو اس کے حوالے سے یہاں تک ہے کہ جیسا آپ نے پہلے حدیث پاک بیان کی، ایک اس کا نام منجیہ ہے، جی۔ اسی طرح رات کو میں پڑھ رہا تھا، ایک اس کا مجادلہ، جی۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مجادلہ کرے گی، جھگڑے گی، اپنے قاری کے حق میں جھگڑے گی، یہاں تک کہ اس کے سفارش و شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رات کی تلاوت اس کی خصوصیت ہے۔ باقی جمعہ کے حوالے سے میں عرض کروں گا، جمعہ کے دن کے جو تلاوت ہے وہ سورہ الکہف 15 پارہ سے 16 پارہ پہ ختم ہوتی ہے۔ جو اس کی تلاوت کو معمول بناتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک جو بات بڑی مشہور ہے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کسی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو اس کے سرہانے جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی بہت پیارا سوال ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اور نزع کی حالت میں اس میں مبتلا ہو چکے ہوں، تو ان کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرو، تو اس سے موت کی آسانی میسر ہوتی ہے۔ جہاں کنی میں آسانی ہوتی ہے، موت کی سختی سے اللہ رب العزت نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سورت کی برکت سے۔ جی، سورہ یاسین کی برکت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کی خصوصیت، ایک تو یہ چیز آ گئی قلب القرآن، دوسری یہ چیز آ گئی کہ جو صبح عادت بناتا ہے، روٹین بناتا ہے، اس کی دن کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ تیسرا اس کا جو فائدہ ہے دنیاوی حوالے سے یہ ہے کہ نزع کی حالت بہت مشکل ہوتی ہے، بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو سورہ یاسین کے پاس خود تو ظاہر بات مشکل میں ہوتا ہے، اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ بولے نزع کی تکلیف سے اس کو آسانی عطا فرماتا ہے۔ محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی کہا تھا نا، سنتے ہیں جہاں کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لیکن نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو۔ اللہ، نبی کا نام لے کر یہ لمحہ گزار۔ بہت تو جہاں آپ کے نام کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، اس حوالے سے بھی آپ کا نام بھی یاسین ہے۔ جی،
اس میں کئی مفسرین نے فرمایا کہ یا تو ندا کا لفظ ہے تو سین جو ہے یہ سردار کا مخفف ہے، تو اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنے محبوب کو یا سید کے نام سے واہ واہ واہ، آپ سبحان کو اللہ، مخاطب فرمایا یا سید، سبحان تو اللہ۔ یہ سرکار کا بہت پیارا نام ہے۔ اسلم جلالی صاحب سورہ اخلاص کے حوالے سے بھی چونکہ ٹائم میرے پاس تھوڑا رہ گیا اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محبت فرماتی ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سورہ اخلاص قرآن کریم فرقان حمید کی صورتوں میں سے بہت اہم، اس کو ثلث قرآن کہا گیا۔ واہ واہ واہ۔ قرآن کے 30 ہے۔ السلام علیکم جی۔ قرآن کریم فرقان جی حمید ایک کالر ہے انہیں پر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی کون صاحب اور سوال فرمائیے گا ذرا۔ سر میں یاسر بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ بڑا نافرمان، وہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو ہمیں بتائیں آپ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اسلم جلالی صاحب۔ یہ بڑا مسئلہ آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور ان کا بھی تو اس دن بھی ایک کال آئی اسی حوالے سے، جی جی۔ آج پھر جو کال آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے ان کے لیے وظیفہ۔ بس ایسا ہے کہ والدین کی دعا جو ہوتی ہے نا اولاد کے حق میں، یہ بہت بڑا تریاق ہے، اور نافرمان تو ہے ہی، لیکن اولاد ان کی فرما برداری کے لیے، اولاد کے لیے والدین اگر یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہاں جی، اللہ اپنے احکامات کی پابندی کو انہیں توفیق دے، یہ دعا کرتے رہیں تو یہ ہدایت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ باقی درود شریف کا وظیفہ کر کے دعا کریں، اس لیے کہ درود شریف کے بارے میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ تمام وقت میں درود شریف پڑھتا رہتا ہے، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا یکفی ہمہ کا، تیرے سارے جو غم پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بندہ خود جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو بجا لائے اور درود شریف کی کثرت کرے تو اس کی برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کافی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، تو اولاد بھی پھر جو ہے وہ قریب آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سوال فرمائیے گا جی۔ سر میں تقریباً 8-10 سال سے اپلائی کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ جاب کوئی نہیں لگ رہی، میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک، تو اس کے لیے مجھے میرے حق میں جو دعا یا تو وظیفہ یا تو دوسری کو مجھے بتا دینا، سر میں آپ سے سارے دن کے سان مانگ رہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اسلم جلالی صاحب۔ جی آج کے ہمارے پروگرام میں وہ آیت کریمہ شامل ہے، جی آیت کریمہ شامل تو ہے۔ اس حوالے سے میں نے رات کو حدیث پاک پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ خود متوجہ ہوتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگو، سبحان اللہ، لا الہ الا لا انت الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چونکہ حضرت سیدنا یونس حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ ہے، اور آپ انتہائی غموں میں تھے، ہمارا تو یہ غم میں کوئی نہیں، جاب نہیں لگ رہی ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 ظلمات میں تھے، اللہ ایک تو اکبر، اندھیرا، رات کا اندھیرا، اللہ اور ایک اکبر، جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں، ہاں جی، ایک تو پھر اس طرح سمندر سمندر کا اندھیرا، یہ 3 اندھیروں میں تھے۔ ان اندھیروں میں جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب تعالیٰ خود فرماتا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بات کو قبول کر لیا، سن لیا، اور پھر ان کو سارے اور غموں سے نجات عطا یہ فرمائی۔ دیکھیں کہ یہ پوری آیت مبارکہ بھی نہیں ہے، جی جی ایک اس کا جزو ہے، جی جی، تو اس کو جو ہے وہ آیت کریمہ، اتنی طاقت اور تاثیر ہے اس میں۔ تاثیر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو مت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اور کہا جاتا ہے عام طور پر، یہ آیت کریمہ کے حوالے سے، جی یہ بڑا گرم وظیفہ ہے، تو اس کی کیا لاجک ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے اسلم جلالی صاحب؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بھی آیت یا کوئی کلمہ جو وظیفہ بنانا تو کسی کی اجازت سے بنانا چاہیے، ایک تو پہلی چیز ہی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ہے کہ ویسے تاثیر کلمات ہوتی ہے، کی تاثیر ظاہر بات ہے، کلمات کی تاثیر ہے۔ ٹھیک آپ ہے، دیکھیں کلمہ جو پیار کے ساتھ کہا جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، غصے میں کہا جائے تو اگلا بندہ جو پریشان ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ کلام کی تاثیر تو ہے نا۔ یہ تو اب سائنس نے بھی جو ہے وہ پروو کر دیا ہے کر دی، کہ بہت ساری چیزیں آسان کر پانی دی کے ہمارے۔ اوپر انہوں نے جو ہے وہ تجربہ کیا، اچھا، تو اس کے اوپر جو 2 چہرے بنے ہوئے تھے، ایک کے اوپر جو ہے وہ غصے والا بنا ہوا تھا اور ایک کے اوپر جو ہے وہ اسمائلی بنی ہوئی تھی، تو یہ مطلب اتنا اثر ہوتا ہے الفاظ کا آپ کی شخصیت کے اوپر۔ ایسی آیت کریمہ کے اس کریکٹ میں کہوں کہ اس کی تاثیر ہے وہ تو میں نہیں کہتا، لیکن کلمات کی تاثیر ضرور ہے، ٹھیک، تو جو رب تعالیٰ کا کلام ہے اس کی تو تاثیر ہے ہی ہے نا، اللہ کا کلام جو ہے وہ بہت جلال والا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کیونکہ میں نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ ایسا نہیں ہے
یہ ہمارے لوگوں نے اپنے طور پر ایک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، سوچ اور فکر بنائی ہوئی ہے کہ یہ گرم ہے یا اس طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ہاں وہی آپ والی بات کہ جب کسی کی اجازت سے پڑھا جائے اور خاص جو ہے وہ گنتی بتائی جائے کہ اتنی تعداد ہونی چاہیے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مفید ہوتی ہے چیز. وظیفے کے حوالے سے ایک درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ جو جتنا بھی پڑھا جائے بندے کی طبیعت پہ ایسا نیگیٹو اثر نہیں یا پڑتا. اگر کوئی ایسی صورت ہے، کوئی ایسی آیات آپ نے جو پڑھنی ہے تو اس سے پہلے اول آخر اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو پھر اس سے بھی جو ہے وہ تاثیر معتدل ہو جاتی ہے. جی میں عرض کروں گا کہ زندگی تو ہر بندے کی مصروف ہے، لیکن اس زندگی اور اس جہان کے لیے بندہ نہیں آیا. ہماری اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ہر کام میں کوئی نا بزنس سوچ سے نہیں چلنا چاہیے. رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک بندے اور خالق کا ہونا چاہیے. صحیح ہے، بہت اچھا میسج، بہت خوبصورت کہ ہر کام میں ہمیں جو ہے وہ مفاد نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے وہ ہو جائے. اللہ کا ہم بندے ہیں تو اس کی بندگی بندہ ہونے کی وجہ سے کرنی چاہیے. پیدا اس لیے کیا گیا نا عبادت کے لیے پیدا. تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کا کلام سے بھی کرے